آنائی کے آدم خور وحشی بائے مقبول جہانگیر، قسط نمبر 2۔ یہ آج سے 6 ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ مجھے ان دنوں آنائی کے جنگلوں میں درختوں کی کٹائی کا کام کرنے والے مزدوروں کی دیکھ بھال پر لگایا گیا۔ علاقہ چونکہ بے حد خطرناک تھا، اس لیے گورنمنٹ نے 12 سپاہیوں پر مشتمل ایک دستہ میری حفاظت کے لیے روانہ کیا۔ اس دستے کی کمانڈ جس شخص کے سپرد کی گئی، اس کا نام لاڈبل تھا، اور وہ بیلجیم کا رہنے والا ایک نڈر اور خاص تنومند آدمی تھا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ میری نسبت یہاں کے باشندوں اور ان کے رسم و رواج کے بارے میں لاڈبل کی معلومات بہت وسیع تھی۔ ایک رات کا ذکر ہے، ہم دونوں آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ لاڈبل نے مجھ سے آنائی کے آدم خور انسانوں کا پہلی بار ذکر کیا۔ میں نے سمجھا کہ یہ بھی محض گپ ہے، اس لیے ہنس کر کہا، چھوڑو یار، کوئی اور قصہ سناؤ۔ میں نے ایسے قصے بہت سنے ہیں، لیکن لاڈبل کے چہرے پر پھیلی ہوئی سنجیدگی اور گہری ہو گئی۔ چند لمحوں تک وہ اپنی گھنی مونچھوں کے سرے مروڑتا رہا، پھر بولا، ڈاکٹر، یہ بات مذاق میں ٹالنے والا نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ یہ 12 سپاہیوں کا دستہ آخر کس لیے بھیجا گیا ہے؟ میری حفاظت کے لیے۔ ٹھیک ہے، مگر یہ تم نے نہیں سوچا کہ آخر تمہاری حفاظت کا یہاں خاص طور پر کیوں انتظام کیا گیا ہے؟ آخر اس سے پہلے بھی تم بہت سے مقامات پر جا چکے ہو۔ حکومت نے اس وقت تمہاری حفاظت اس طرح نہیں کی تھی۔ بے شک وہ صحیح کہہ رہا تھا، معاملے کے اس پہلو پر ابھی تک میں نے کوئی توجہ نہ کی تھی۔ اتنے میں لاڈبل نے کہا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم آنائی کے علاقے میں ہیں، جہاں درندوں کے علاوہ آدم خور انسان بھی موجود ہیں، جو رات کی تاریکی میں شیروں اور چیتوں کی کھالیں اوڑھ کر آتے ہیں اور اپنے شکار کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور اسے کچا ہی کھا جاتے ہیں۔ اگر تم انسانی ہڈیاں اور کھوپڑیاں دیکھنا چاہو تو میرے ساتھ چلنا۔ کھائیوں اور گھنی جھاڑیوں میں یہ ہڈیاں پڑی مل جائیں گی۔ وحشت کی ایک لہر مجھے اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کسی نے میری ریڑھ کی ہڈی پر برف رکھ دی ہو۔ تو حکومت ان آدم خوروں کو نیست و نابود کیوں نہیں کر دیتے؟ میں نے سوال کیا۔ لاڈبل مسکرایا، ڈاکٹر، تم بھی کیا معصومانہ باتیں کرتے ہو؟ پہلے اس علاقے کو دیکھو، یہ تو کانگو کے خوفناک جنگلوں کو بھی مات کرتا ہے۔ اس میں 1-2 آدمی تو درکنار، اگر 1 لاکھ بھی چھپ جائیں تو ان کو تلاش کرنا محال ہے۔ حکومت نے اسی کوشش میں اپنے بہت سے جانباز افسر اور مانے ہوئے شکاری گوائے ہیں، جن کی ہڈیاں بھی بعد میں دستیاب نہیں ہوئی۔ ابتدا میں تو برسوں تک علم نہ ہوا کہ انسانوں کو پھاڑ کھانے کی وارداتیں خود انسان ہی کر رہے ہیں۔ سارا الزام شیر اور چیتوں پر ڈال دیا جاتا تھا، کیونکہ انہی کے پنجوں کے نشانات بستیوں اور جنگلوں میں دیکھے جاتے تھے۔ مگر یہ بعد میں انکشاف ہوا کہ درندے بے قصور ہیں، یہ تو آدم خور انسان ہیں۔ تھوڑی دیر توقف کے بعد لاڈبل نے اپنی داستان یوں شروع کی۔ یہ 2 سال پہلے کا ذکر ہے، جب میں آنائی کے علاقے میں پہلی بار آیا۔ میں نے سنا تھا کہ یہاں شیروں کی وادی مشہور ہے، جہاں شیر اور چیتے کثرت سے ہیں۔ مقصد صرف شکار کھیلنا تھا۔ ان دنوں آدم خور انسانوں کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہ تھا، بلکہ جو شخص جنگل میں گم ہو کر واپس نہ آتا، اس کے بارے میں یہی سمجھ لیا جاتا تھا کہ وہ کسی درندے کے منہ کا لقمہ بن چکا ہوگا۔ ایک روز رہنمائی کے لیے میں ایک مقامی باشندے کو ساتھ لے کر شیروں کی وادی میں گھومنے کے لیے نکلا۔ اس کا نام شائقہ تھا، اور یہ پولیس میں کافی عرصے تک ملازمت کر چکا تھا اور بڑا وفادار اور بہادر شخص تھا۔ میرے اور شائقہ کے پاس رائفلیں تھیں۔ ایک وسیع و عریض دلدلی میدان کو ہزاروں صعوبتوں کے بعد عبور کرتے ہوئے ہم شیروں کی وادی میں پہنچے۔ یہ دلدلی میدان سے کوئی 3 میل دور پہاڑی سلسلوں کے دامن میں واقع تھی۔ یہ پہاڑی سلسلہ دلدلی میدان سے بھی زیادہ دشوار گزار ثابت ہوا، اور ہمیں اونچے اونچے ٹیلے چھلانگ کر آگے بڑھنا پڑا۔ جنگل میں چاروں طرف ایک ہیبت ناک سناٹا طاری تھا، اور قدم قدم پر خاردار جھاڑیاں ہمارا رستہ روکے کھڑی تھی۔ اسی طرح کوئی 1 میل تک ہم دونوں شکاری آگے نکل گئے۔ ہم جوں جوں آگے بڑھتے جاتے تھے، جنگل میں تاریکی پھیلتی جاتی تھی، کیونکہ بلند درختوں کی چوٹیاں آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح ملی ہوئی تھی کہ سورج کی روشنی بمشکل زمین تک پہنچ سکتی تھی۔ دفتن شائقہ کے منہ سے حیرت کی ایک ہلکی سی چیخ نکلی، اور اس نے لپک کر میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو سامنے ہی جھاڑیوں میں کوئی 20-25 گز کے فاصلے پر ایک شیر خونخوار نظروں سے ہمیں گھور رہا تھا۔ شیر یکایک دھاڑا، اور ارد گرد کی پہاڑیاں اس کی ہولناک گرج سے کانپ گئی۔ جنگل میں شیر کی ہیبت کا صحیح اندازہ وہی شکاری کر سکتے ہیں جو شیر کے شکار کا عملی تجربہ رکھتے ہیں، کتنا ہی نڈر اور جری آدمی ہو۔ شیر کو پہلی بار دیکھتے ہی ممکن نہیں اس کے ہوش و حواس برقرار رہیں۔
اور یہی کیفیت میری ہوئی۔ رائفل میرے ہاتھوں میں تھی، لیکن جب چلانے کا ارادہ کیا تو ایسا معلوم ہوا جیسے میرے ہاتھ سن ہو چکے ہیں۔ شیر نشانے کے عین زد میں تھا، مگر ہم دونوں پتھر کی طرح بے جان، مورتیوں کی مانند بے حس و حرکت کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ یکایک اس نے جست لگائی اور بجلی کی طرح ہماری طرف لپکا۔ سنبھلنے کا موقع ہی کہاں تھا، اس سے پہلے کہ میری رائفل سے گولی نکلے۔ شیر نے ایک ہی دوہتڑ میں شائقہ کو گرا دیا، مگر دوسرے ہی لمحے خود بخود میری انگلی سے رائفل کی لبلبی دب گئی اور گولی شیر کی گردن میں لگی۔ ایک ہولناک گرج کے ساتھ شیر نے کلابازی کھائی اور غراتا دھاڑتا ہوا سامنے کی جھاڑیوں میں گھس کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ حادثہ ایسا غیر متوقع اور فوری تھا کہ آج بھی سوچتا ہوں تو سخت حیرت ہوتی ہے۔ شائقہ کے کندھے سے گاڑھا گاڑھا خون مسلسل نکل رہا تھا۔ ظالم درندے نے ایسا جچا تلا ہاتھ مارا تھا کہ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کیا جائے، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے خود موت کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ اس ہیبت ناک جنگل میں جو شیروں سے بھرا پڑا تھا، دو آدمیوں کا ہمیشہ کے لیے گم ہو جانا کسی کے لیے بھی حیرت کا باعث نہ تھا، اور نہ یہاں ہمیں کوئی تلاش کرنے کے لیے آتا۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ زخمی شیر کہیں قریب ہی موجود تھا، کیونکہ اس کے غرانے کی لرزہ خیز آوازیں مسلسل بلند ہو رہی تھی۔ میں چاہتا تو شائقہ کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے واپس جا سکتا تھا، لیکن یہ فعل ایسا سنگ دلانہ اور وحشیانہ ہوتا کہ میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر سکتا تھا۔ زندگی کی اہمیت اور قدر و قیمت کا صحیح احساس انسان کو خطرے کے وقت ہوتا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ایسے بھیانک منظر کی منظر کشی کر سکوں۔ غریب شائقہ تکلیف کی شدت سے اس قدر نڈھال ہو چکا تھا کہ اس کا بچنا محال دکھائی دیتا تھا۔ اس کا چہرہ تپتے ہوئے تانبے کی مانند سرخ اور آنکھیں باہر کو ابلی پڑتی تھیں، اور اب اس کے منہ سے کراہنے اور چیخنے کی ملی جلی آوازیں نکلنی بند ہو گئی تھیں۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا، اور ادھر میری کیفیت یہ کہ سارے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ جھاڑیوں میں چھپا ہوا زخمی شیر بار بار گرجتا، اور اس کی ہر گرج کے ساتھ ہی میرا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ لاڈبل نے چند لمحے توقف کے بعد اپنی داستان کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ توہن وکرہن میں نے شائقہ کا بے حس و حرکت جسم اپنے کندھوں پر اٹھایا اور واپس آنے لگا۔ اب ہم دونوں کے بچنے کی صرف ایک ہی تدبیر تھی کہ ایک فرلانگ پیچھے ایک اونچے پہاڑی ٹیلے پر پناہ لی جائے، مگر چوں ہی میں پیچھے مڑا، شیر غراتا ہوا جھاڑیوں میں سے نکلا۔ جنگل کے اس بے قرار سناٹے اور لمحہ لمحہ پھیلتی ہوئی تاریکی میں اس کی گھن گرج یوں محسوس ہوتی تھی جیسے بیک وقت کئی توپیں چل گئی ہوں۔ اس کی آنکھیں مشال کی مانند روشن تھیں۔ میں نے شائقہ کو فوراً زمین پر پٹخا اور رائفل سے شیر کا نشانہ لے کر پے در پے 2 فائر کیے۔ اتنا یاد ہے کہ رائفل کی نالی سے شعلہ نکلتے ہی شیر فضا میں کئی فٹ اونچا اچھلا اور وہیں ڈھیر ہو گیا، اور پھر میں بھی غش کھا کر وہیں گر پڑا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے میں وہاں کتنی دیر بے ہوش پڑا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو مجھے اپنے گھٹنوں میں درد کی ٹیسیں محسوس ہوئیں۔ میرے کانوں میں جو پہلی آواز آئی وہ شائقہ کے کراہنے کی آواز تھی۔ میں نے جیب ٹٹول کر ٹارچ نکالی اور اس کی روشنی میں گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ مجھ سے 10 قدم کے فاصلے پر شائقہ پڑا تھا۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور میرے قریب آ گیا۔ پھر ہم دونوں ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے اپنے کیمپ کی طرف واپس ہوئے۔ ہزار صعوبتوں اور بے پناہ دشواریوں کے ساتھ ہم ابھی بمشکل 3-4 فرلانگ ہی گئے تھے کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جنگل کا یہ حصہ دلدلی میدان کے سرے پر واقع تھا، اس لیے یہاں گنجان درخت اور جھاڑیاں نہیں تھیں، اور ہم زیادہ فاصلے تک بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ ہمارے دائیں جانب کوئی 1 فرلانگ دور ایک بلند اور عموداً اٹھتی ہوئی پہاڑی تھی، جس کی چوٹی سے دھوئے کا سیاہ بادل بل کھاتا ہوا آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ ہم حیرت سے اس دھوئیں کو یوں تک رہے تھے جیسے زندگی میں پہلی بار دھواں دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو۔ شائقہ نے کہا، ضرور اس پہاڑی پر کوئی رہتا ہے، لیکن اس ویرانے میں جو صدیوں سے درندوں اور حشرات الارض کا مسکن ہے، کون ہے جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہاں آ بسا ہے؟ میرا خیال اس پہاڑی کے اوپر یا اس کی پشت پر ضرور کوئی بستی ہے۔ گھسیٹتے اور لڑکھڑاتے ہوئے ہم دونوں بہزار دقت و دشواری اس پہاڑی کے اوپر پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں، ایک بوڑھی عورت ایک جھونپڑی کے قریب بیٹھی آگ سلگا رہی ہے۔ ہمارے قدموں کی آہٹ پا کر اس نے اپنا سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا۔ خدا رحم کرے، میری اتنی عمر ہونے کو آئی مگر حلفیہ کہتا ہوں کہ اتنی بھیانک شکل و صورت کی عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس کی عمر خدا ہی بہتر جانتا ہے کتنی ہوگی۔ سر کے بال اور بھویں تک چاندی کے تاروں کی مانند سفید تھی۔ چہرے پر پڑی ہوئی بے شمار جھریوں نے اس کی شکل بے حد مکروہ بنا دی تھی، اور ہڈیاں اوپر کو ابھری ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ فراخ دہانے اور اس میں سے باہر کو نکلے ہوئے زرد دانتوں کے علاوہ
اس کے سیاہ چہرے کو جس شے نے مزید بھیانک بنا دیا تھا وہ اس چڑیل کی آنکھیں تھی جو بھیڑیے کی آنکھوں سے مشابہ تھی۔ ان میں سرخی مائل چمک تھی، آنکھوں کی پتلیاں کبھی پھیلتی اور کبھی سکڑ جاتی۔ ہم دونوں ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ ہو کر اس کو تکنے لگے اور وہ بھی ہمیں گھورتی رہی۔ دفعتاً وہ اپنی جگہ سے ایک چیخ مار کر اٹھی اور ہماری جانب بڑھی، اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کے سیاہ ناخن بھی ریچھ کے ناخنوں کی طرح بڑھے ہوئے تھے۔